کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب وجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا آخر تک انشاءاللہ الکریم. بہت سارے اوراد و وظائف روحانی علاج سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ الکریم. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ سب وجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. بہت سارے ناظرین یہ خواہش کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ بھائی دعا کروا دیجیے گا، دعا کیجیے گا. کیونکہ دیکھیں نا مدنی چینل کے اندر یہ نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہوں یا بعد میں شامل ہوتے ہوں گے، اور اس پروگرام میں کی جانے والی دعا اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار فرما دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری مشکلات بھی حل ہوتی چلی جائیں گی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین، کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے ایک آج کل جو پرابلم چل رہی ہے، لوگ جس مرض میں مبتلا ہیں، اس حوالے سے ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرنے لگا ہوں، اور الحمدللہ سبحان حفاظت کے لیے بھی کچھ وظائف میں آپ کو عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ آج کل ڈینگی کا مرض یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں. بخار ہوتا ہے، وائٹ سیل جسم کے کم ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا ہو، اس مرض میں مبتلا ہو، یا وائٹ سیل جسم کے کم ہو گئے ہوں، اب کیا کریں؟ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. دیکھیں علاج بھی کروانا چاہیے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، میڈیسن بھی لیں، علاج وغیرہ بھی کروائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اور اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. اس کا ایک خاص وظیفہ ڈینگی کے مریضوں کے لیے ایک خاص روحانی علاج وہ ہے یا شافی الامراض. یہ 100 مرتبہ پڑھ کر، اگر مریض خود پڑھ سکتا ہو تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر ڈینگی کے مریض پر دم کر دے. اللہ پاک کی رحمت سے صرف 3 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے مریض ٹھیک ہو جائے گا. وائٹ سیل کم اگر ہو چکے ہوں تو وہ بھی الحمدللہ سبحان اپنی کمی ان کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے مریض ہاسپٹل میں ہو، گھر میں بیمار پڑا ہو یا ہاسپٹل میں داخل ہو، تو جو مریض کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر وقتاً فوقتاً دم کریں. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرا نام محمد عمر فراز ہے اور میری والدہ صاحبہ کا نام روبینہ بھی ہے، اور میرا تعلق کوشاب کے علاقہ دیوال سے ہے. اور میرا مدنی چینل پر جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میں جہاں بھی نوکری کے لیے انٹرویو دیتا ہوں وہاں آدھا کام بن کے رک جاتا ہے اور میرا نوکری کا کوئی بھی وسیلہ نہیں بنتا. تو آپ اس بارے میں میرا استخارہ بھی کر دیں اور میرے حق میں دعا بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کو آپ کے جائز کاموں میں، جائز انٹرویو میں کامیابی آپ کو نصیب فرمائے. انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج، چلو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں نا، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ پر آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، اچھا کام تو دیکھیں جائز ہونا چاہیے. کام جائز ہو تبھی آپ نے وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. دیکھیں وظیفہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا. پہلے پڑھیں گے تعوذ، پھر پڑھیں گے تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد اب پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم.
یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب۔ یہ ہے وظیفہ۔ اچھا، اب اسی کے ضمن میں ایک دو چیزیں میں آپ کو عرض کروں، وہ یہ کہ جب آپ گھر سے نکلیں نا، انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی ادارے میں، کسی بھی آفس میں آپ جا رہے ہیں، تو گھر سے جب آپ نکلیں تو ذہن نصیب ماں باپ سے دعائیں لے کر نکلیں، ماں باپ کی دعائیں لے کر نکلیں، والدین سے دعائیں کروائیں کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھر سے جب نکلیں تو وضو بنا کر نکلیں، کہ بندہ جب گھر سے کسی کام کے لیے نکلے اور وضو بنا کر نکلے تو الحمدللہ سے اسے کامیابی نصیب۔ اور جاتے جاتے چاہیں تو آپ یہ وظیفہ انٹرویو میں کامیابی کا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ بھی پڑھ کر جائیں، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، محمد شہباز اتاری، جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب سے عرض گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے حضور۔ ایک تو دعا بھی فرمائے میرے لیے، طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، اور دوسرا آج کل کھانسی بہت زیادہ لوگوں کو لگ رہی ہے، اور بچے بڑے اس کا شکار ہیں موسم کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ شہباز بھائی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، تو یہ سب کو یہ مرض ٹھنڈ میں ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، پھر مزید یہ کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو اور یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ٹھنڈ میں اپنا بھی اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں، اور گرم ملبوسات، گرم کپڑے بھی پہننے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اب جیسے کھانسی کے حوالے سے آپ نے کہا نا، تو کھانسی کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہو انشاءاللہ الکریم۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غصہ ختم کرنے کی کوئی دعا ارشاد فرما دیں۔ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ کہ غصے کی عادت ختم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہمیں غصے کے نقصانات پر نظر رکھنی چاہیے، کہ غصے میں انسان بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو نہ کرنے کو ہوتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو غصے کے بچنے کے لیے یہ کریں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے نا تو آپ وضو کر لیجئے۔ اچھا، ہاں جی، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، وضو کر لیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھیں تو لیٹ جائیے۔ اور سب سے بہترین وظیفہ جو غصہ ختم کرنے کا وہ آپ تعوذ پڑھ لیجئے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے غصہ ختم کرنے کے لیے بہترین ہے کہ اچھا ماحول، اچھی صحبت، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو غصے کی عادت ختم ہو جائے گی، بے جا غصے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ان کی طبیعت آج کل بہت ناساز ہے، پوری پوری رات نہیں سوتے ہیں، نہ دن میں سوتے ہیں، بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی چپ نہیں ہوتے، تو برائے کرم استخارہ بھی کر دیں، کوئی جادو وغیرہ ہے یا کوئی روحانی معاملات ہیں، پلیز میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نفسیاتی ہو گئے ہیں۔ عبدالرشید نام ہے اور والدہ کا نام میمونہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کا لیفٹ بازو، الٹا بازو سن ہو جاتا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں، استخارہ بھی کر دیں۔ اور والدہ کا نام ہے رخسانہ، نانی کا نام ہے ممتاز بی بی، دعا بھی فرما دیں، بنت قاسم علی، یہ شجاع آباد سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ ہو رہا ہے، استخارہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کی والدہ کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضور میرا نام اقبال ہے، میری والدہ کا نام رضیہ سلطان ہے، تو بس یہ کاروبار میں بہت زیادہ کوئی بند کیا، کاروبار ہو نہیں گیا، بہت پریشان ہوں۔ پریشانی دور کرنے کے حوالے سے چلیں انشاءاللہ الکریم بھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ حافظہ کمزور ہے، چلیں ذہن تیز کرنے کا، حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بیٹا ہے جس کا نام ذیشان ہے اور اس کی والدہ کا نام پروین ہے، اس کے بائیں گھٹنے میں درد ہے، آپریشن ہوا تھا، درد ختم نہیں ہو رہا، برائے مہربانی اس کا استخارہ کروا دیں۔
इंशाअल्लाह करीम अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे बाबा का नाम अल्लाह बख्श है। बाबा जान का कारोबार नहीं चलता। कारोबार खत्म होते होते सारा खत्म हो गया है। बराए मेहरबानी इस्तिखारा कर दीजिए। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब के रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकतें अता फ़रमाएँ। अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी अगली कॉल दीजिए। इस्तिखारा करवाना था एक, जी औरत का नाम है सबा, वालदा का नाम आबना बीबी। मसला ये है कि 6-7 साल हो गए तो इलाज करा रहे हैं बीमारी का। एक वो इलाज तो होता है लेकिन मुसलसल खत्म नहीं हो रहा। बीमारी में मुब्तला, वो खत्म नहीं हो रही बीमारी। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं और इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा भी आपको बताते हैं अभी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम हमाद अली, मैं ज़िला जेलम तहसील दीना से बात कर रहा हूँ। कुछ कबल पहले मेरा वीज़े का इशू आ रहा था जिसकी वजह से मेरा वीज़ा नहीं था लग रहा। मैंने अपने तहसील दीना दावत इस्लामी से अपना कार्ड करवाया, तवीज़ लिया और उसके बाद मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5-10 दिन में काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कतर बैठा हूँ और मैं माशाल्लाह काम भी अच्छा है। जिसके दावत इस्लामी को जिसका काम ऐसा नहीं हो रहा, दावत इस्लामी से तवीज़ वगैरह कार्ड वगैरह करवाएं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काम देखिए इनका कैसा हुआ, कितनी जल्दी माशाअल्लाह काम हो गया ना। बैरून मुल्क ये जाना चाह रहे थे और रुकावटों पर रुकावटें आ रही थी तो माशाअल्लाह इन्होंने अपना रूहानी इलाज करवाया, तावीज़ात अत्तारिया लिए, कार्ड का अमल करवाया। कार्ड का अमल ऐसा है नाज़रीन, अगर आपकी किसी काम में रुकावटें आ रही हो ना, आप दावत इस्लामी के तहत लगने वाले रूहानी इलाज के स्टॉल से कार्ड का अमल करवाएं। ऑनलाइन भी आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। तो कार्ड के अमल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये आने वाली जो रुकावटें होती हैं या कामों में जो रुकावटें आ रही होती हैं या काम पूरे नहीं हो पा रहे होते तो वो रुकावटें दूर हो जाती है। तो बात होती है एतिकाद की, यकीन की। जितना एतिकाद मजबूत होगा, यकीन कामिल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह से फ़वाइद हासिल होते हैं। तो अगर आपके भी किसी कामों में रुकावटें हों या आप बैरून मुल्क जाना चाहते हों, आपके वीज़े का मसला हो, डॉक्यूमेंट्स का मसला हो, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा हो तो आप भी कार्ड का अमल करवाएँ, वज़ाइफ़ वगैरह लें, दुआ करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत से ये मसाइल भी हल होती चले जाएंगे, ये रुकावटें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इस्तिखारों के हवाले से अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की निगाह फरमाए। अब्दुल रशीद भाई ने इस्तिखारा करवाया बीमारी के हवाले से। इस्तिखारा में भी बीमारी का ही इशारा आया है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अब्दुल रशीद भाई आपने 3 दिन तक रोज़ाना बाद नमाज असर या ज़ल जलाली वल इकराम 101 बार पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। रुखसाना बेगम का इस्तिखारा करवाया कि इस्तिखारा में वक्ती आजमाइश का इशारा है। अल्लाह पाक खैर वाले मामलात फरमाए। तो जो ये जिस्म का ऐसा सुन रहता है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़कर या अलीयो 3 बार पढ़ के हाथ पे दम करके सुन वाले हिस्से पे लगा लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम खैर वाले मामलात होंगे। ज़ीशान भाई ने इस्तिखारा करवाया, जिस्म में कहीं दर्द रहता है तो इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा है। जिस्म में जहाँ दर्द हो, दर्द वाले मकाम पे हाथ रख के अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़िए और अल्लाह पाक का मुबारक नाम है या गनीयू, उस पर सीधे हाथ पे दम करिए, दर्द वाले मकाम पे लगा ली, फेर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम दर्द में ये इससे शिफा मिल जाएगी। अल्लाह बख्श भाई ने कारोबार का इस्तिखारा करवाया कि कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था, अब नहीं चलता। तो इस्तिखारा में वक्ती आजमाइश है। अल्लाह पाक के 4 मुबारक नाम या आपने 1 हफ्ते तक बिला नागा हर नमाज के बाद पढ़ना है आपने। और या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु, ये आपने 112 बार हर नमाज के बाद 1 हफ्ते तक बिला नागा पढ़ना है। इंशाअल्लाह खैर वाले मामलात होंगे। सबा का इस्तिखारा करवाया गया कि ये बीमार रहती हैं और इस्तिखारा में भी बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक सेहत दे। अल्लाह पाक का मुबारक नाम है या लतीफ़ु, ये 1100 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी उन पे दम करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफा कामिला आजला नसीब हो जाएगी। जी जुनैद इंशाअल्लाहुल करीम। देखिए हुसूल रोज़गार के लिए मुलाज़मत मिलने का भी वजीफ़ा आपको बताया गया। अब जो बेरोज़गार हैं वो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के जो नौकरियों की तलाश में है ना, तो आप भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर कई ऐसे होते हैं जो कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो वज़ाइफ़ तो उनके लिए भी बताते हैं, लेकिन वो वज़ाइफ़ उनके लिए भी होते हैं और आपके लिए भी होते हैं। अगर वही मसला आपके साथ है, अब जैसे मिसाल के तौर पर भाई किसी की कॉल आई, किसी ने मैसेज किया कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, मुझे पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, तो उनको तो बता दिया गया वजीफ़ा। अगर वही मसला आपके साथ भी है, आपकी फैमिली में से किसी के साथ है, तो वही वज़ाइफ़ आप भी पढ़ सकते हैं।
ان روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل جو پروگرام میں شامل رہتے ہیں ان کو بھی فوائد حاصل ہوں گے اور ان کو بھی روحانی علاج الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، یہ وظائف آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مکمل اس کا ایک روحانی علاج بھی کروائیں نا، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، کیونکہ اس میں پھر تعویذات بھی ہوتے ہیں، کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے، مختلف عملیات بھی ہوتے ہیں، دیگر دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں، دم کرنے کے بھی کچھ وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، پھر دم کیا ہوا پانی الحمدللہ عز و جل وہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یوں روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کے مکمل مسائل کا روحانی علاج بھی کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور کال آئی تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اقبال نام، انہوں نے بتایا تھا کہ پریشانی دور ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پریشانی دور ہونے کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ استغفار بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، بڑا کامل یہ وظیفہ ہے استغفار، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ استغفار آپ چاہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے میں حدیث پاک سناؤں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ تو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دن میں کم از کم 70 مرتبہ 100 مرتبہ تو یہ پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں، اچھا اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا، ایک تو پریشانی دور ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ وظیفہ ایک ہے، فضیلت دو ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو ان کے لیے حافظہ تیز کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ بھائی کو دم کیے ہوئے بادام، اچھا بادام کیسے کھلائیں گے آپ دم کر کے؟ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لے لیں اور 3 بار یا ذا الجلال والاکرام اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان باداموں پر دم کر دیں۔ اور یہ دم کیے ہوئے جو 3 بادام ہیں نا، ان میں سے ایک رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں اوقات میں ایک ایک دم کیا ہوا بادام یہ کھلائیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو الحمدللہ بچے کا، آپ کے چھوٹے بھائی کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آئیے ناظرین، اب میں بڑھوں گا آپ کے میسیجز کی جانب۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علم میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سبحان اللہ، علم میں اضافے کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اور یاد رکھیے اگر ناظرین جب بھی علم میں اضافے کی دعا کریں نا تو اللہ پاک سے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور ایسا علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما کہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہے نا۔ اور علم کے ساتھ عمل کی بھی دعا کرنا چاہیے، اور عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب زدنی علما نافعا، یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں علم نافع کی دعا فرمائی، وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ظہیر اکبر ہے، میں شکر گڑھ سے ہوں، اور میری زوجہ کا نام حفظہ مبین ہے اور ان کی والدہ کا نام عشرت جہاں ہے۔ اچھا جی، اور حفظہ کی والدہ کا نام شائستہ پروین ہے، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، تو آپ استخارہ بھی کر دیں، کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کہیں نظر بد یا کوئی جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں، اور دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ ہو رہا ہے، پھر ابھی آپ کو وظائف بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام رباب ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، روحانی عمل بھی کروایا پر فرق نہیں پڑ پا رہا، اور رشتے کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں میرے والدین، برائے مہربانی دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ 2 مسئلے آپ نے بیان کیے، ایک تو طبیعت کی خرابی کا اور دوسرا رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا۔ دیکھیں آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہم انت الباسط
اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوا بیماری کے حوالے سے۔ اور دوسرا جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ رشتے نہیں آتے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، والدین بھی کافی پریشان رہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ تو یہ وظیفہ آپ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد آپ پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے جو بھی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے۔ تو وہ افراد کے جو ابھی تک کنوارے ہیں یا جن کے رشتے نہیں آتے یا جن کے رشتے تو آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، یا جن کے رشتے بھی آتے ہیں بات بھی بن جاتی ہے لیکن بلا کسی وجہ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، تو وہ افراد بھی اس وظیفے پر، ان دونوں وظائف پر، ان دونوں روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال چھوٹے ہیں، میں ان کے لیے بہت کوشش بھی کی ہے مگر ابھی تک کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا۔ شاید یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے نا۔ تو بال بڑھانے کے لیے جن کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں، گنج پن کی شکایت رہتی ہو، یا بالوں کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں، تو آپ سورۃ اللیل، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللیل یہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر دیں۔ اور یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے نا، یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجیے، تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور بالوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اچھا، مزید بھی میسیجز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن ناظرین اب ہم بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، اب ہم شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی سمیع اللہ بھائی، ہوگا استخارے؟ حفظ عشرت کا استخارہ تھا اولاد کے حوالے سے۔ استخارہ میں جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا اولو، یا اولو یا اللہ پاک کا مبارک نام 41 بار روزانہ پڑھیے اور اللہ پاک سے نیک اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا، اولاد کے لیے یہ ہے کہ نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد دعا ابراہیمی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مبارک دعا بھی پڑھیے اور 41 بار یہ اولو بھی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، حصول اولاد کے لیے جیسے کوئی اپنا مکمل ایک روحانی علاج کروانا چاہے تو وظیفہ تو آپ نے چلیں آپ نے ارشاد فرما دیے، اس کے لیے اور کیا روحانی علاج کروانا ہوگا؟ آنا پڑے گا، تعویذات وغیرہ ہوں گے، کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بہت اچھا یہ سوال کرا ہے جنید بھائی نے۔ دیکھیے، اس سے اولاد کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی معاملہ ہو، دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر میں اسٹال لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے اسٹال لگتے ہیں، اور اسٹال پر باقاعدہ ایک پروپر مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب اولاد کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، یا موذی امراض ہیں جیسے کینسر ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے مستقل پراپر علاج کروانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں دنیا میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایک مستقل طریقے سے علاج کیا جائے گا۔ اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے گا۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھیے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی تو سب اللہ پاک کے دست قدرت میں، اس کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اولاد کی نعمت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ جی جنید بھائی، انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی میسیجز ہیں اور آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں، کالز کی ہیں، تو آپ کے لیے دعا بھی کروائی جائے گی۔ پروگرام کے اختتام پر یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ابھی میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں، ان میں آسانی کے لیے اور میں زیادہ محنت کروں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بھائی، یہ پہلے تو آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور موبائل سے کو تو آپ کوشش کریں کہ ابھی سائٹ میں رکھ دیں۔ دل جمائی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خوب دل لگا کر آپ محنت کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے
جب آپ امتحانات آپ کے چل رہے ہونا تو امتحانات کے دنوں کے اندر آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھنی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب۔ یہ تو ہوا دیکھیں دنیاوی امتحان میں کامیابی کے لیے، اور آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے قبر کا بھی امتحان ہے ایک یہ مرحلہ، پھر آخرت کے امتحانات، آخرت کے بھی سوالات یہ باقی ہیں، قیامت کے دن بھی تو سوالات کیے جائیں گے نا، قبر میں بھی سوالات ہوں گے، یہ امتحانات ہونا باقی ہیں، تو اس کی بھی ہم تیاری کریں۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھیں، قبر کو بھی یاد رکھیں، آخرت کو بھی یاد رکھیں، بھولیں نہ، دنیا میں ایسے مگن نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، الحمدللہ سے وجل یہ سوچ ملتی رہتی ہے، تربیت ہوتی رہتی ہے، آخرت کی تیاری کا ذہن بنتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی نصیب فرمائیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، آئیے کچھ ان سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں حضور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، آپ کی غیر موجودگی میں ناظرین کی طرف سے میسیجز بھی آتی ہیں، کالز بھی آ جاتی ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے تو پیغامات کافی آتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی آج بھی کافی سارے میسیجز میرے سامنے آئے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے خصوصی کہا ہے، تو میں انشاءاللہ الکریم آپ کی طرف میسیجز بھی بڑھاؤں گا کہ ان سب کے لیے دعا بھی کروائیے گا۔ آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت ڈینگی کا مرض یہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے جسم کے وائٹ سیل یہ کم ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور ڈینگی کے مرض سے بھی شفا حاصل ہو، یہ بیماری دور ہو جائے، تو ان سب کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ الرحمن۔ اور ڈینگی کے لیے ایک وظیفہ بھی ہم روحانی علاج میں بیان کرتے ہیں جی، کہ یا محیمنو 29 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن، 29 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کریم اس اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، اور جو ہے وہ اپنی کیئر کریں، کوشش کریں اپنے گھر کے ارد گرد میں جو ہے وہ صفائی کا اہتمام کریں۔ دین اسلام ہمیں نفاست اور صفائی کے لیے جو ہے ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اس میں احادیث بھی ہیں، الطہور نصف الایمان، تو صفائی رکھیں گے تو مچھروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے، حشرات الارض ہیں، زمینی کیڑے ہیں اور زمینی جو حشرات ہیں ان سے حفاظت رہے گی۔ تو عموماً یہ جب گندگی ہے یا ایسے مقامات پر کہ جن چیزوں سے مچھر آتے ہیں وہ ایسے سدے باب کرنے پڑیں گے، وہ ایسی کوششیں کرنی پڑیں گی کہ جس سے وہ مچھر نہ آئے۔ اگر پھر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ظاہر ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ آپ کسی کے یہاں گئے ہیں، تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یہ ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، یا محیمنو پڑھتے رہیں، اول آخر درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اپنے بخار کی کیئر کریں، بخار کو بڑھنے نہ دیں، جو ڈاکٹروں کی ہدایت ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمارے ملک سے یہ ڈینگی کی وبا کو دور فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا حضور، وظیفہ تو آپ نے جیسے ارشاد فرما دیا ڈینگی کے مریضوں کے لیے، اچھا اس میں آپ یہ بھی مشورہ ارشاد فرمائیے گا، مشورہ دیجیے گا، جیسے آپ ماشاءاللہ گھریلو حوالے سے بھی مشورے دیتے ہیں، اور آپ کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کا کچن آپ کا ہی دوا خانہ ہے، تو اب جیسے کسی کے وائٹ سیل جسم کے کم ہو چکے ہوں تو کھانے پینے کے حوالے سے کچھ احتیاط ارشاد فرمائیں گے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیا ہم ایسی چیز استعمال کریں کہ وائٹ سیل جو ہے نا یہ بڑھنا شروع ہو جائیں؟ ڈینگی میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات وائٹ سیل گرنا شروع ہو جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے وائٹ سیل جو ہیں، سفید خلیے، یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی طبیعت دن بدن ڈاؤن ہوتی ہے، پھر جیسے وہ بڑھتے ہیں تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی بخار جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو چونکہ بخار اس کے پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے، جی، سر بھی درد ہے، ہاتھ میں بھی درد ہے، یعنی ایک طرح سے پورا جسم اس کا متاثر ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے اچھی ڈائٹ رکھنی ہے، اس میں جوس لے رہے ہیں،
موسمبی کا جوس مل جاتا ہے. تو آپ اور چیزوں پر خرچ کرتے ہیں نا تو اپنی صحت پر بھی خرچ کریں. موسمبی کی جوس لیں, آپ اپنی ڈائٹ یعنی اپنا کھانا پینا اچھا کر دیں, کھانا کھائیں. شوگر نہیں ہے اگر تو آپ میٹھی اشیاء بھی لے سکتے ہیں, شوگر ہے تو ایسی اشیاء سے آپ نے بچنا ہے, مگر اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے کھجور کھانے سے اور آپ کے جوس لینے سے, ایپل لیں, آپ سیب لیں, تو آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو آپ کو طاقت ملے گی. بہت سارے لوگ اس میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیتے ہیں, میرا جی نہیں چاہ رہا, میں کھا نہیں سکتا اور مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا, منہ کے اندر کڑواہٹ ہو جاتی ہے ان کے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی, کھانے کو دوائی سمجھ کر کھائیے انشاءاللہ الرحمن. اور یہ دیکھیے اسی طرح کلیجی لے لیجیے, اگر آپ جو ہے بکرے کی ایک آدھ مرتبہ اس کو کھا لیں, بکرے کی کلیجی, انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. اور وہ اشیاء کھائیں, وہ چیزیں جو آپ کو طاقت دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. بروز سے, برگر سے, تلی ہوئی اشیاء سے, ان سے تو پرہیز کرتے ہی رہنا ہے, مگر ان دنوں میں خاص طور پر پرہیز کرنا ہے. یہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے اور وظیفہ پڑھتے رہیں گے, دعا کرتے رہیں گے, اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے گا. اور جو ایسے مریض ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ پاک ان سب کو صحت عافیت اور نصیب فرمائے. اس میں سر بہت درد ہوتا ہے, بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے اور پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے, تو گھبرائیں نہیں, بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, پھر آپ بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی پیاری آپ نے تسلی دی ہے حضور کہ گھبرائیں نہیں, جلد ہی انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. مریض کو ویسے تسلی ڈھارس چاہیے ہوتا ہے نا. بعض اوقات جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو اور زیادہ ٹینشن دے کر آ جاتے ہیں. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا آپ تو اس مرض میں مبتلا ہیں, فلاں کا انتقال ہوا تھا اس مرض میں, وہ پتہ چلے کہ وہ بھی اور زیادہ ٹینشن میں آ گئے. آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ اخباری خبریں بھی بتاتے رہتے ہیں جی, ڈینگی کے ساتھ اس کو فنا ہو گیا, اتنے لوگ چلے گئے, لاہور میں یہ ہو گیا, تو جو ہے وہ ملتان میں یہ ہو گیا, تو کراچی میں اتنے مریض ہو گئے. بھائی آپ عیادت کرنے آئے یا خوف دلانے آئے؟ عیادت میں تو اس کو خوشخبریاں دیں, اچھی بات کریں اس کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت سے آپ بہتر ہو جائیں گے, لا باس طہور انشاءاللہ یہ کہیں تو اس کو ایک جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن ایک توانائی ملے گی. بلکہ مریض سے تو دعا بھی کروانا چاہیے نا, اس کی تو دعا بھی قبول ہوتی ہے بھائی. دعا کے لیے مسترب ہوتا ہے, بالکل مریض مسترب ہوتا ہے, مسترب کی دعا قبول ہوتی ہے, اس سے دعا کروائیں اور اس کو دعائیں دیں. تو یہ عیادت یہ ہے. تو عیادت کے اس حوالے سے مدنی پھول بھی مل گئے. ہاں, جس کے گھر جائیں بہت زیادہ نہ بیٹھیں, اسی طرح ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ وقت نہ گزاریں کہ وہ پریشان ہو جائیں. ہاں, مگر جائیں ضرور عیادت کرنے کے لیے تاکہ اس کا دل بہلتا رہے. وہ جس سے اس کا دل بہلتا ہے نا, خود ہی اس کو احساس ہوتا ہے, وہ کہے گا یار ابھی بیٹھے رہیں یار. اور اگر آپ سے اس کا دل نہیں بہل رہا تو آپ کو دوبارہ کہے گا نہیں کہ یار آپ بیٹھیں, وہ کہے گا ٹھیک ہے بس بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے تھے. تو یہ کچھ باتیں تھیں عیادت کے تعلق سے بھی. اچھی باتیں کریں, خوشخبریاں سنائیں اس سے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. اس میں کثرت سے درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے کہ درود شریف تو غموں کو دکھوں کو بہا کر لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اس کو اچھی بات کہیں گے تو اس کا دل انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بھی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. بہت شکریہ حضور آپ کا, اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وظائف بھی آپ نے ڈینگی کے مریضوں کے لیے ارشاد فرمائے اور عیادت کرنے کے حوالے سے کچھ احتیاطیں اور مدنی پھول بھی آپ نے دیے. اچھا ماشاءاللہ آپ راہ خدا عز و جل میں اور دینی کاموں کے لیے ماشاءاللہ سفر پر ہیں بیرون ملک میں. اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے, آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ پاک آپ کی بھی مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے حضور کافی سارے میسیجز ہیں, چند ایک کے میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا بھی دیتا ہوں, پھر ہم آپ سے دعا بھی کروائیں گے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ میسیج آیا ہے کہ ایگزام میں کامیابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا, غصہ ختم ہو جائے اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اچھا, میاں بیوی کے درمیان آپس میں کافی ناچاکیاں رہتی ہیں, جدائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اچھا, یہ شکر گڑھ سے بھی ایک میسیج آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, تو حصول اولاد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. اچھا, اسی طرح یہ ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, تو پلیز میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. کسی کے چہرے پر دانے ہیں, کسی کی بہن کی طبیعت ناساز ہے. اچھا, کسی کے کاروبار میں بندش ہیں, انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایک میسیج آیا کہ میں قرضوں میں بہت زیادہ ڈوبا چلا جا رہا ہوں, قرض بڑھتا جا رہا ہے, تو قرضہ کی ادائیگی کے غیب سے اسباب ہو جائیں تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں,
تو اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی میسیجز ہیں، اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی میسیجز آئے ہیں، تو آپ حضور سب کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور بالخصوص جو افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ آمین۔ اے پروردگار تیرے بندے پریشان حال ہیں، میں اس وقت سفر پر ہوں مولا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میری دعا ان بیچاروں، ان لاچاروں، ان بے روزگاروں، رشتوں کے طلبگاروں، بے اولادوں، اے اللہ خصوصاً جو ڈینگی میں مبتلا ہو گئے مولا، دل کے امراض میں مبتلا ہو گئے مولا، بہت سارے جو ہیں وہ ایسے امراض میں مبتلا ہو گئے کہ پورے کا پورا گھر پریشان ہے، اللہ پاک سب کو صحت اور شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزگار عطا فرما۔ کئی ایک ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے، وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونیاں ہیں، اللہ پاک بے سکونیاں دور کر دے، نا اتفاقیاں دور کر دے، بے چینیاں دور کر دے، بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ اے سکون عطا کرنے والے، اے چین عطا کرنے والے، اے سکینہ نازل کرنے والے، اے سکون نازل کرنے والے مالک کریم، اے اللہ ان کے گھروں میں آسانی عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، رشتوں کے متلاشیوں کو نیک صالح رشتے عطا ہو جائیں مالک، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار ہو جائیں، بے اولاد اے اللہ اولاد پائیں، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کے نام سب کے نہیں پڑے گئے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، سب کی حاجتیں تجھے خبر ہے مولا، اے اللہ خاص کرم کر دے، دعائیں قبول کر لے مولا، اور ان سب کو بیماروں کو قرض داروں کو جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرما، حاجتیں پوری فرما، اور جو وظائف دیے گئے ہیں اللہ پاک ہمیں ان وظائف کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ اور خصوصیت کے ساتھ اللہ ہمارے ملک سے ڈینگی وائرس کا خاتمہ کر دے مولا، خاتمہ فرما دے، اور تمام ایسے مریض جو اس وقت ہسپتالوں میں اور گھروں میں ہیں اور کرب کی حالت میں ہیں، مضطرب ہیں، اللہ پاک انہیں خوشیاں نصیب کر دے اور سب کو صحت و شفا عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کی بھی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے، آپ کی بھی طبیعت ناساز ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بیماری میں بھی وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کی بیماری کو بھی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بھی اختتام کی جانب ہے، اور ہمارے وہ ناظرین جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی ہے، جن کے میسیجز رہ گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، اور ہاتھوں اس نمبر پر استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ سروس جاری رہتی ہے، اس نمبر پر بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں، اور آن لائن روحانی علاج کے لیے، استخاروں کے لیے چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اپنا مکمل ایک روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار صحت کے طالب